أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد مدثر مصطفی صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ آلہ واصحابہ
وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحر کے خوبصورت سے موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج صاحب دیکھیے، دیکھتے ہی دیکھتے وقت کیسا گزر گیا کہ انشاءاللہ آج ہم اپنی 18ویں سحری کریں گے۔ دوسرا عشرہ بھی کم و بیش اپنے اختتام کی جانب ہے۔ آج ناظرین میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ اس کی وجہ بس چند لمحوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ آج تذکرہ پاک ایسا ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے، آج ہماری خوش بختی ہے، اور آج ہمیں اپنے اوپر نازا ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مقام و مرتبے سے نوازا ناظرین جو کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ نے یہ تاج، یہ رفعت، یہ مقام، یہ بلندی صرف آپ ہی کو عطا فرمائی۔ میں بلا تمثیل ناظرین آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، جب بات انسانوں کی ہو نا، عام انسانوں کی، اور عام انسانوں میں سے کسی کے والد کی ہو اور اس سے کہا جائے کہ اپنے والد کی شان بیان کرو، تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے لیکن اس کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں مگر شان ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک عام انسان کے والد کی بات ہو رہی ہے ناظرین۔ پھر یہ کہ یعنی وہ بس کر جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بھئی والد جو ہے وہ جنت کا وسطی دروازہ ہے، چاہو تو بچا لو، چاہو تو ضائع کر لو، یعنی یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری دوزخ ہے۔ یہاں پہ آ کے وہ بات ختم کر دیتا ہے، یعنی عام انسان کے والد کی بات ہے ناظرین۔ اب اگر شان ان کے والد گرامی کی بیان کی جائے جن کے صدقے یہ کائنات بنی ہو، توجہ رہے خان صاحب، شان ان کی بیان کی جائے، ان کے والد کی بیان کی جائے جن کے صدقے کائنات بنی ہو، جن کے صدقے رب ملا ہو، جن کے صدقے ایمان ملا ہو، جن کے صدقے قرآن ملا ہو، جن کے صدقے معلوم ہوا ہو کہ جنت کیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ جنت کو بھی جن کے صدقے جنت ہونے کا ادراک ہوا ہو ناظرین، تو ذرا سوچئے کہ بات کہاں تک جائے گی کہ جو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسٹوڈین ہوں، اس نور کے کسٹوڈین کے جس نور کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیویوں کی طرف منتقل کیا گیا ہوں، جو نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا جناب عبداللہ علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمکا ناظرین۔ آج تذکرہ پاک جناب عبداللہ علیہ السلام کا ہے، لہٰذا مجھے کہنے دیجئے ناظرین، جو امام الانبیاء کے والد گرامی ہوں، جو رحمت للعالمین کے والد گرامی ہوں، جو شافع محشر کے والد گرامی ہوں، جو خاتم النبیین کے والد گرامی ہوں، جو محبوب رب کائنات کے والد گرامی ہوں، جو پھر ایمان یہ کہتا ہے ناظرین کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ بس یا تو خدا جانے یا محبوب خدا جانے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہیں اور کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، سلامتی ہو آپ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں رسول تو ہوں ہی مگر میرے دوسرے فضائل حسبی و نسبی بھی ہیں۔ اب میرے سرکار فرماتے ہیں، ذرا سنیے کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان کے بہترین یعنی انسان میں سے کیا، پھر ان انسانوں کے 2 فرقے عرب و عجم بنائے اور مجھ کو بہترین فرقہ یعنی عرب میں کیا، پھر ان عرب کو مختلف قبیلے میں تقسیم کیا اور مجھ کو بہترین قبیلے یعنی بنو قریش میں بنایا، اور پھر ان قریشیوں کو کئی خاندانوں میں تقسیم کیا اور مجھ کو بہترین خاندان یعنی بنی ہاشم میں پیدا فرمایا۔ پس میں اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ افضل ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام ناظرین حسن و جمال اور سیرت و صورت میں تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ آپ کی پیشانی پہ اچھا کیوں حسین نہ ہوتے صاحب؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا۔ حسین اس لیے تھے کہ آپ کی پیشانی میں جو نور چمکتا تھا وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اہل مکہ آپ کو حرم کا چاند کہہ کے بلایا کرتے تھے، جن کی پیشانی میں ناظرین نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ اسی لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آپ مکمل طور پہ آئینہ دار تھے اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک ساجدوں سے ساجدوں کی طرف منتقل ہوا، ساجدوں سے
ساجدوں کی طرف منتقل ہوا، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ علیہ السلام اس قدر حسین و جمیل تھے، اس قدر حسین و جمیل تھے کہ ان کے حسن و جمال کی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ قریش کی عورتیں ان کی زوجیت میں آنے کے لیے متمنی ہوا کرتی تھیں۔ اور یہ شاید ناظرین، اب میں شاید کا جملہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بعد میں جا کے میں آپ کو جب بتاؤں گا تو آپ کہیں گے نہیں جنید بھائی آپ نے شاید کا جملہ غلط استعمال کیا، بلکہ یقیناً بات یہی ہے، اور بات یہی ہے ناظرین کہ یہ مشیت خداوندی نظر آتی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی جس میں اثر ایسا تھا جیسے ابھی ابھی تدفین ہوئی۔ آئیے ذرا تاریخ کے جھروکوں میں جا کر دیکھتے ہیں کہ نوائے وقت اخبار ہے، 21 جنوری ہے، 1978 کا سن ہے ناظرین، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں کھدائی کی جاتی ہے۔ کھدائی کے دوران سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا جسد اطہر یعنی سیدنا عبداللہ علیہ السلام کا جسد مبارک، جس کو دفن کیے ہوئے 1400 برس ہو چکے تھے، بہت زیادہ عرصہ ناظرین، کچھ عرصہ نہیں، 14 صدیاں بیت چکی تھیں، بالکل صحیح و سالم برآمد ہوا۔ میرا عشق، میرا وجدان، میری محبت، میری الفت یہ کہتی ہے صاحب کہ میں عقیدے کو ذرا واضح طور پہ بیان کر دوں کہ یہ دنیا دیکھ لے کہ یہ وہی جسم اطہر ہے جس جسم اطہر کو اللہ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسٹوڈین بنایا تھا۔ اب رہتی دنیا تک عقل کے اٹکل پچھو لڑانے والے اور عقل کی دلیل پہ چلنے والے یہ سمجھ لیں کہ دنیا پر آشکار کر دیا کہ وہ جسم اطہر ہے، وہ جسم اطہر ہے جس جسم اطہر میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ہم نے محفوظ فرمایا تھا، ہم نے اس جسم اطہر کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام آئیے آغاز کرتے ہیں، اور آج ظاہر ہے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ آج ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ بہت کچھ مس کریں گے، کیونکہ آج بہت سی باتیں آپ پر واضح ہو جائیں گی۔ یہ عقیدت کی منازل بڑی عجیب ہوتی ہیں صاحب، یہ عشق کی منازل بڑی عجیب ہوتی ہیں، بہت سنبھل کے قدم رکھنے والی بات ہوتی ہے۔ بس آج سمجھ لیں کہ سنبھل کے قدم رکھنا ہمارے جید علماء کرام ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ملک کی ممتاز شخصیات، پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہے، بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہے پیر صاحب ماشاءاللہ پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، اور میرے دائیں جانب میرے بھائی میرے دوست ممتاز قوال اپنے ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاں داد خان صاحب۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کا موقع ہے، اور آج کیا خوبصورت تذکرہ پاک ہے۔ سرکار علیہ السلام کے والد گرامی جناب عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، سب سے پہلے سرکار علیہ السلام کے دادا حضور کی عظمت اور ان کی شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جنید اقبال صاحب، آپ نے سننے والوں سے کہا کہ ذرا متوجہ ہو جاؤ۔ میں انہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ایک حقیقت دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ جتنی دیر رہیں ان کی پوری توجہ اس پروگرام کے سننے پر مرتکز رہے انشاءاللہ۔ اہل ایمان کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، بے شک اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جانوں سے کس طرح قریب کیا ہے، اس کا اندازہ اہل ایمان اس بات سے لگائیں کہ قاضی عیاض جیسے عظیم محدث کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو
اور دیکھو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو بے ساختہ تمہاری زبان پر ہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ یا محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بتاتے ہیں لِأَنَّ روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجودۃ فی بیوت المسلمین۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اہل اسلام کے گھروں میں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اللہ اللہ۔ اللہ فرمائے میں نے اپنے محبوب کو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب کر دیا ہے۔ تو جب یہ منظر ہو اور ذکر ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا جانی کا، آقا علیہ السلام کتنے خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پر کیسی نظر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آج یہ سعادت مل رہی ہے، اس سے کوئی بھی محروم نہ ہو کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بابا جانی کے ساتھ ایسی محبت کریں کہ کل شفاعت کا جھنڈا لے کر آقا علیہ السلام آئیں تو پہچانتے جائیں یہ میرے بابا جانی کے ذکر پر خوش ہوا، اس نے میرے بابا جانی کے مسرت کا اظہار کیا تھا، اس نے شادمانیاں سمیٹی تھیں۔ تو آج یہ سعادتیں ہم لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک سیدنا حضرت عبد المطلب کی عظمت کو کیسے کوئی بیان کرے۔ جنید صاحب یہ وہ منزل ہے، اللہ رب العزت روز میثاق میں جب ارواح کو الستو بربکم قالوا بلا کہہ کر فارغ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس کی طرف سے جو اہتمام ہوتا ہے جس کو سورہ آل عمران میں تیسرے پارے کے سیکنڈ رکوع کی پہلی آیت میں اللہ بیان کر رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ آیت بہت اہل علم کے لیے بھی یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس میثاق کے عہد نے دنیا میں ہمارے آقا علیہ السلام کی کیسی دھوم مچائی۔ سبحان اللہ۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ جو بھی کتاب آسمان سے آئی وہ ذکر مصطفیٰ سے کیسے بھری ہوئی تھی۔ ان کا مطالعہ کرنے والے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ کتابوں کا مطالعہ کرنے والے ہمارے آقا کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اور اس ذکر پاک کی بدولت حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد کو کس طرح جانا جاتا تھا۔ علماء لکھتے ہیں عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم وہ جہاں سے گزرتے اور ان کے سامنے جب یہود و نصارہ کا کوئی بھی عالم آتا انہیں جھک کر سلام کرتا، ان کی پیشانی کو چومتا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا۔ اللہ وجہ نور محمد۔ اللہ، ہاں یہ بتائیے نا لوگوں کو وجہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے کوئی آدمی جو دعویٰ کرے کہ میں علم دین کا طالب علم ہوں اور وہ یہ نہ جانے کہ آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام، آج یہ کہہ کر ہم لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ او چھوڑو جی، یہ کہتے ہیں کہ توبہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں قبول ہوئی، نوح علیہ السلام کا بیڑا آپ کے نام کے صدقے میں ہوا۔ ارے میاں، اس بات کے متعلق تم لوگوں کو جاہل رکھتے ہو، ان کو غفلت میں رکھتے ہو، جن کے لیے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس تبوک سے واپسی پر لوگوں کے ایک عظیم اجتماع میں کہہ رہے ہوں کہ آدم کی توبہ میرے محبوب کے نام کے صدقے۔ اللہ 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 اللہ۔ جہاں عباس حضور علیہ السلام کے چچا ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے موجود ہونے کے وقت کہہ رہے ہوں نوح علیہ السلام کا بیڑا ان کے ذریعے ٹھہرا، جو یہ کہہ رہے ہوں کہ وردت نار الخلیل مقتتما فی صلبہ انت کیف یحترق۔ یا رسول اللہ، ابراہیم کی پشت میں تو آپ تھے، آگ ان کو کیسے جلاتی؟ اللہ۔
تو حضرت نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے متعلق جو روایات ہمارے ساتھی بیان کریں گے، سیدنا حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم کی پورے جزیرہ عرب میں اتنی شہرت ہے کہ جس نے پیٹ بھر کر کھانا ہو جاؤ ہاشم کے دسترخوان پر بیٹھ جاؤ۔ اللہ۔ اور حضرت عبد المطلب جب اس نور کے حامل ہوئے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ پرندوں کے میزبان ہیں، یہ پرندوں کو کھلانے والے ہیں، یہ جانوروں کو کھلانے والے ہیں۔ ٹھیک۔ سیدنا حضرت عبد المطلب اس نور کو لے کر جب دنیا میں آتے ہیں تو کائنات کا کوئی فرد جو اپنی کھلی آنکھوں سے عبد المطلب کا چہرہ دیکھتا تھا دیوانہ ہو جاتا۔ اب یہاں سے کنٹینیو کریں گے، اب اگلی دفعہ جب آپ کے پاس آؤں گا تو جناب عبد المطلب کا تذکرہ اب آپ نے یہیں سے جاری رکھنا ہے۔ اچھا جی، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں کیا سوال آپ سے کروں، جو عظمت اور شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابا جان کا ان کا جو تعارف ہے، ذرا اس حوالے سے بیان فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، قرآن مجید کے حوالے سے یہ حقیقت ہر اپنا غیر جانتا ہے کہ کلام خدا ہے اور یہ سارے کا سارا نعت مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضور کی ذات اور حضور کی نسبت کا کوئی حوالہ ایسا نہیں جس پر قرآن مجید نے رہنمائی نہیں فرمائی اور اس نسبت کی تعریف نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ فرمائیں، وہ مٹی جو حضور کے غلاموں کی سواریوں کے قدموں کے نیچے آتی ہے، قرآن جب اس کی تعریف کرتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر قرآن اس کی کتنی تعریف کرتا ہوگا جسے نبی پاک کا والد ہونے کا شرف ہے۔ اللہ اللہ۔ بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آباء و اجداد اور بالخصوص والد گرامی کی عزت و عظمت کا تذکرہ ہے۔ میں حصول برکت کے لیے نسبتیں حاصل کرنے کا عادی ہوں، تو میں پائتن پاک کی نسبت سے 5 آیات کی طرف اشارہ کروں گا سبحان اللہ، کہ جن میں اللہ نے نبی پاک کے والد گرامی کی عزت و عظمت کو خود بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ وہ معروف آیہ مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس کے ایک ایک لفظ پہ بات کریں تو بے انتہا حسن کھلتا ہے۔ اس کے حوالے سے علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات، مشفقہ کائنات، محسنہ کائنات، مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا اس آیت کی تلاوت فرماتے ہوئے یہ جو انفسکم میں فے پر پیش ہے، اس کو آپ ہمیشہ زبر پڑھتے ہیں، یعنی من انفسکم کی جگہ پر من انفسکم پڑھتی تھی۔ ذرا ذہن میں رکھیں یہ پڑھنے والی ہستی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہراء جو بدع رسول ہیں، رسول اللہ کا ٹکڑا ہے، اور من انفسکم پڑھنے سے جو حسن بنا اور جو پیغام اس کائنات تک پہنچا اللہ کی رضا کا، وہ یہ تھا کہ رب اس آیت میں فرما رہا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس میرا وہ رسول آیا ہے من انفسکم کہ جس کے سارے ددیال کو بھی میں نے نفیس ترین بنایا ہے اور جس کے سارے ننہال کو بھی میں نے کائنات میں سے نفیس ترین بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ وہ قرآنی علم ہے جو سیدہ کائنات کے ذریعے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ، بات ہی ختم ہو گئی کہ رب تعالی اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جہاں جہاں میں نے اپنے حبیب کے نور کو بھیجا وہاں یہ شرط ضرور رکھی کہ وہ شخصیت جو اس نور کی کسٹوڈین بن رہی ہے وہ پوری کائنات میں نفیس ترین شخصیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اب جناب عبداللہ کے بختوں کو کروڑ ہا سلام، لفظ بہت چھوٹے ہیں، ہماری فکریں بہت چھوٹی ہیں، یہ وہی بات ہے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ آپ کی عمر مبارک 18 سال ہے، تو جہاں 10 سال 15 سال نہیں بلکہ 18 سال نور محمدی رہا، اللہ، اس کی نفاست کا اندازہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آگے چلتے ہیں دوسری آیہ مبارکہ قرآن مجید میں اللہ کریم اپنے حبیب پاک کو فرما رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔
اے حبیب توکل کرو اپنے اس رب کی طرف جو تمہارے کھڑے ہونے کو بھی ہر حال میں دیکھتا ہے اور پھر صرف تمہیں ہی نہیں ملاحظہ کرتا. اللہ تقلبک فی الساجدین، یہ جو تیرا نور سجدے کرنے والوں میں پھرتا رہا اللہ 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 تعالیٰ ہائے ہائے اس نور کے مراکز کو بھی ہمیشہ اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے، سبحان اللہ پیر صاحب، سبحان ملاحظے میں اللہ رکھتا سبحان ہے، اللہ. ہر وقت اس پہ نظر فرماتا ہے. اب اندازہ کریں جن ہستیوں کو اللہ اپنی نظر میں رکھتا ہے ان میں سے کمال مقام جناب عبداللہ کو سبحان. آپ سلامت رہیں، کیا خوبصورت گفتگو. تقلبک فی الساجدین. اور سادہ لوگوں کے لیے ذرا آسان کر دوں، 2 آیتیں والد کے لفظ کے حوالے سے قرآن میں بڑی ملتی ہیں اور اس کو پھر اس پر لگائیں تو اور حسن آسان بھی سمجھنے میں ہو جائے گا، حسن بھی بڑھ جائے گا. قرآن میں کیا آیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. پوری کائنات کے ہر اچھے انسان کو حکم ہے تو والد کی بھلائی چاہ. ٹھیک. اب جس کی تو بھلائی چاہے اپنی طاقت کے مطابق وہ بھلا مانا جاتا ہے. جہاں لوگ تجھے چاہنے والے ہوں گے وہ تیرے والد کی جو بھلائی ہے اس کو مانیں گے اس لیے کہ تو والد کی بھلائی چاہ رہا ہے. عبداللہ اس بادشاہ کا نام ہے جس کی بھلائی خاتم النبیین چاہ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اندازہ کریں جس کی حضور بھلائی ارے ختم ہو گئی نا بات، تو پھر اس سے آگے اور کہاں ہوگا. اور اگلی آیت اگر والدین پر پڑھے تو بالکل ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. انشکر لی ولوالدیک. اللہ فرما رہا ہے 2 شکریہ تم پر لازمی ہیں. ایک اللہ کا شکریہ تم نے ادا کرنا ہے، دوسرا اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے. جنید بھائی اس کو لے کے ذرا سمجھیں، پوری کائنات میرے نبی کی شکر گزار ہے. کون ہے جو حضور کا شکر گزار نہیں ہے؟ عرشی فرشی سارے حضور کے شکر گزار ہیں، کائنات حضور کی شکر گزار ہے اور میرے آقا عبداللہ کی ذات کے شکر. اللہ سبحان اللہ. پیر صاحب آپ سلامت رہیں. خوبصورت آیت پر بات ختم کر دینا چاہتا ہوں، وہ نسبت پوری ہو جائے. میرے رب نے کہا ووالدم وما ولد. اے حبیب مجھے تیرے بھی قسم ہے اور اس بادشاہ کی بھی قسم ہے جسے تیرے والد ہونے کا شرف حاصل. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ وہ قرآنی حقائق ہیں اور بھی بے شمار ہیں، لیکن یہ وہ قرآنی حقائق ہیں جو عزت جناب عبداللہ پاک کو کھول کر کمال کر دیا. سبحان اللہ کمال کر دیا. علامہ صاحب آپ کی باری ہے. والد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اور ان کی عظمت، ان کی شان احادیث کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ ہمارے لیے انتہا کہ اس اعلیٰ درجے کا اظہار تشکر کا موقع ہے کہ اس آقا کریم علیہ السلام کے اس عظیم والد محترم ان کے حضور ہم نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں کہ یقیناً کوئی بھی بیٹا عام ہو اس کے باپ کی اس کے سامنے تعریف کی جائے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. تو آج انشاءاللہ جس طرح ہمارا ایمان اور عقیدہ کہ آقا اپنے غلاموں کے ہر اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں، تو آج کی ہماری محفل بھی آقا کی خدمت میں آپ کے ابا جی کا تذکرہ ہو رہا ہے. یقیناً آقا کریم علیہ السلام کی مسرتیں ہماری زندگی کی شادمانیاں بڑھانے کا حق ادا ہو جائے گا. بس بات یہ ہے. تو جہاں تک احادیث مبارکہ کی بات ہے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور ایک سبب کو دوسرے کے ساتھ لگا کر کوئی نہ کوئی معاملہ وقوع پذیر کیا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو آقا کریم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کا سبب ہی آپ کے والد محترم. اللہ. تو اگر نتیجہ اچھا ہو تو پھر پریکٹیکل اچھا مانا جاتا ہے، اور اگر نتیجہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صورت میں ہو تو پھر ان کے والد سے بڑھ کے کسی اور کو اچھا نہیں مانا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس چیز کا تعارف خود رب کائنات نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ ولدیت ذکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کروا دیا تھا. سبحان اللہ. اور حدیث کہا ہے تو یہ حدیث بھی خود میرے آقا کی زبان سے جاری ہو رہی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور مقدس میں، اور یہ حدیث پاک المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، اور امام حیثمی نے اور دیگر بہت سے محدثین نے اس کو روایت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی لڑائی شروع ہوگی، اور یہ خود واقعہ آقا خود بیان فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ جب ان کی جنگ شروع ہوئی کن کے ساتھ؟ حضور کے آباء و اجداد میں سے گزرے ہیں جن کا نام ہے معد بن عدنان، ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے لشکر کی جنگ شروع ہوئی، اور ان پہ کرم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 بیٹے عطا فرمائے ہوئے حضور کے آباء و اجداد میں سے حضرت معد کو. اب جب جنگ شروع ہوئی تو تھوڑی دیری ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست ہو گئی،
تو جیسے ہی شکست ہوئی موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کی یہ ناکامی برداشت نہ کر پائے اور ان کے خلاف دعا کرنے لگے اور اتنا ہی جملہ بولا ہاتھ اٹھا کر، ربی ہاؤلائے ولد معد بن عدنان قد اغاروا علی عسکری، یا اللہ یہ معد بن عدنان کی اولاد ہے، انہوں نے میرا لشکر برباد کر دیا ہے۔ اتنے جملے منہ سے نکلے ہیں، اگلا جملہ ادا نہیں کیا، فوری طور پر اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو نازل کیا اور ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام لا تدعو علیہم فَإِنَّ مِنْهُمُ النَّبِيُّ الْبَشِيرُ النَّذِيرُ، ان کے خلاف کوئی دعا نہ کرنا کیونکہ میرے نبی بشیر اور نذیر انہی سے تشریف لائیں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منظر تو دنیا کا، قیامت میں کیا تعارف ہے؟ اللہ رب ذوالجلال خود ارشاد فرما رہا ہے اور جنت کے دروازے پہ ندا دیتے ہوئے رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے کائنات کے لوگوں یہ اس لیے ہے لِأَنَّ نَبِيُّهُمْ محمد بن عبد اللہ، ان کے نبی وہ ہیں جو جناب عبداللہ کے لختے جگر ہیں۔ تو یہ عبداللہ لفظ جو رکھا گیا زمین پہ، آپ کا نام دیا گیا، اس کا اظہار اور پرچار تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں رب نے خود کر دیا ہے۔ اچھا کمال بات پتہ ہی کیا ہے؟ کمال بات یہ ہے کہ نام عبداللہ سے ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اللہ کا بندہ، ان سے بڑا موحد ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کے ابا جی کا تعارف خود موسیٰ علیہ السلام سے کروایا۔ اب آئیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنی شان فیض ترجمان کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ کفار مکہ کا وہ معافی مانگنے کا انداز جو ان کی نگاہ اپنے جرائم پر تھی اور وہ جانتے تھے کہ ہم جو کچھ کر چکے آج ایک ایک پل پل کا حساب ہوگا اور کوئی بھی ایسا پل نہیں جو ہمیں آقا کریم علیہ السلام سے معافی دلوا سکے۔ تو جب وہ معافی مانگنے کے لیے لائنیں بنا کے کھڑے ہوئے ہیں تو ایک ہی بات حضور سے عرض کی، جب آپ نے پوچھا بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، خود کو کس سلوک اور سزا کا حقدار سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جتنی بھی سزا لیں وہ ہماری سزا کم ہے، لیکن اتنا ایمان ضرور رکھتے ہیں انت کریم وابن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں، آپ کے ابا جی بھی بڑے کریم ہیں۔ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے ابا جی تو یہ ہے باپ کے نام کے ساتھ محبت کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ابا جی کا نام محترم سنتے ہی فرمایا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہاری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ میرے آقا کریم علیہ السلام ہی ہے۔ آپ ارشاد فرما رہے کنز الامال کے اندر حدیث پاک ہے، آپ فرماتے میں عشاء کی نماز پڑھ کے نوافل کے اندر کھڑا ہو جاؤں، میری ماں یا میرا باپ دونوں میں سے مجھے کوئی ایک آواز دے بیٹا میری بات سنو، میں خدا کے نفل چھوڑ کر اپنے باپ اور ماں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ یہ ہے ان کا مقام جو آقا کریم علیہ السلام کی اپنی زبان فیض ترجمان سے ہے۔ وہ پاک سلبوں سے پاک رحموں میں وہ بھی تو ذرا بتا دیجئے نا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کائنات کے لوگوں کو بتایا اور سمجھایا کہ خرجت من اصلاب الطاہرات الی ارحام الطاہرات، پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا ہوں، میرے آباء و اجداد میں سے کسی کو کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں۔ اور اس پہ میں یہ جملہ ایڈ کر دوں تو یہ لطف سے خالی نہیں ہوگا، جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی شادی ہوئی تھی، حضرت اماں آمینہ سے وہ گھر کہاں تھا؟ جس گھر کے اندر تشریف آوری ہوئی اماں آمینہ رخصت ہو کے حضرت عبداللہ کے حرم میں آئیں، وہ کوئی اور جگہ نہیں تھی، وہ تاریخ خمیس کے اندر موجود ہے کہ وہ جگہ شیب ابی طالب تھی۔ شیب ابی طالب کے اندر حضرت عبداللہ کا حرم آباد ہوا اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا ساما ہوا۔ حضور علیہ السلام اس لیے فخریہ فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ فخریہ ارشاد فرما رہے ہیں میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میرے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح اللہ اور پھر میرے ابا جان حضرت عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہیں۔ تو یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے جو زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے، اسی لیے جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آئے اس دروازے پہ کھڑے ہو گئے جس کا آپ نے انٹرو میں تذکرہ کیا، اس دروازے پہ صحابہ کو لے کے کھڑے ہو گئے، فرمایا یہ ہے وہ گھر جس میں میرے ابا جی کی مرکز بنی ہے۔ صحابہ کو پکڑ پکڑ کے اپنے والد محترم کا درشن کروایا جا رہا ہے مزار پر انوار کا۔ تو یقینی طور پر اس وقت آقا کریم علیہ السلام اپنے والد محترم کے ساتھ محبت کی کس انتہا پر ہوں گے کہ صحابہ اکرام کے اندر۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر عام بندے کا باپ جنت کا درمیانی دروازہ تو میرے مصطفیٰ کے باپ پوری جنت ہے جی، پوری جنت ہے۔ میں تو ایک بات بتاؤں، یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو سرکار علیہ السلام وہ جگہ بلا بلا کر دکھا رہے ہیں، سرکار علیہ السلام کی تو کیا شان ہے، ذرا سوچئے 78 میں جب جس میں اتھر باہر نکلا
اس وقت جن جن لوگوں نے زیارت کی ہوگی، کیا زیارت کی ہوگی اور کیا مقام اور مرتبہ ان کا ہوگا۔ پروفیسر صاحب آپ کی بات نامکمل تھی، میں چاہتا ہوں وہ مکمل ہو جائے، پھر وقفے پہ چلتے ہیں جناب عبد المطلب کے حوالے سے۔ ابرہہ کا لشکر، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماتھے پہ چمکنا۔ جو ہی آپ اس معاشرے میں، سوسائٹی میں ذمہ داریوں کے ساتھ آئے ہیں، پروردگار عالمین نے سارے اہل مکہ کی توجہ عبد المطلب کی طرف کروا دی ہے۔ ٹھیک، ایک تو وہ بیر زمزم، اس کی کھدائی، اور وہاں سے جو چیزیں ملیں آپ کو نصیب ہوئی، پھر اس موقع پر آپ کے ذہن میں یہ خیال آنا کہ میں اکیلا تھا، محنت کرنی پڑی، کاش میری اولاد زیادہ ہوتی، میرے ساتھ ہوتے۔ پھر وہاں آپ نے یہ منت مانی، اللہ مجھے 12 یا 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ایک اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ اور پھر آپ کا وہ نور، آپ نے ابرہہ کی طرف توجہ دلائی، کیا ہی پرکیف کیفیت ہے، کیا ہی روح کو لذت دیتی ہے کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں اور ایک بدنہاد آدمی لشکر ہاتھیوں کا لے کر اس کو ختم کرنے کے لیے آ گیا، فرماتے ہیں مجھے کیا فکر ہے، آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے گا۔ اور پھر جب ابرہہ کے آدمی آپ کے کچھ اونٹ پکڑ کر لے جاتے ہیں اور آپ وہاں پہنچتے ہیں ابرہہ کے پاس، ابرہہ سوال کرتا ہے کون آئے ہیں، لیکن اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کا بڑا ساتھی محمود عبد المطلب کو سجدہ کر رہا، بتا رہا ہے کہ اے ابرہہ ذہن میں لا یہ کون ہوگا جو تیرے سامنے آئے ہیں۔ اور پھر ابرہہ جب کہتا ہے کہ میں نے تو سنا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ان کے متعلق بات کریں گے، آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر پڑی ہے، آپ اونٹ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، ان کی حفاظت میرے ذمہ ہے، اور گھر جس کا ہے اس کی حفاظت وہ کرے گا۔ اچھا، اب دیکھیے کہ ہاتھی نے نور محمدی کو دیکھا، ابرہہ نے بھی تو دیکھ لیا تھا، وہ بھی تو کھڑا ہو گیا تھا ایک دم ہیبت سے۔ نہیں، وہ کھڑا ہونا احترام سے نہیں تھا، دلی پیار سے نہیں تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو لوگ آقا علیہ السلام کا نام دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ نہیں لیتے، ان کو وہ نام فائدہ نہیں دیتا۔ واہ واہ واہ، اچھی بات، اچھی بات۔ یہاں نام لینے کے لیے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد ناب، وجد میں ہو کہ ہم اے جان بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ نام اس طرح لینا چاہیے۔ باقی ابرہہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کے سارا لشکر بھی دیکھ رہا ہے، اور جو ہی حضرت عبد المطلب وہاں جاتے ہیں، وہاں سے واپس ہوتے ہیں، تو اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اس ہاتھی کو کچھ نہیں کہتا جس نے نام محمد کی تعظیم کی تھی، اللہ، جس نے نور محمد کو مانا تھا، وہ ایسا وہاں سے پیچھے مڑ گیا، اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ لیکن جنہوں نے صرف دیکھا، اللہ رب العزت نے ان سب کو نور محمدی کی تعظیم نہ کرنے، عبد المطلب کو نہ پہچاننے کی وجہ سے جعلہم کاسف معقول۔ یعنی بات یہ ٹھہری کہ جانور بھی اگر نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کر لے تو زندگی عطا کر دی جائے، اس پر کتابیں لکھی جا اور اگر سکتی کوئی ہیں۔ انسان بدبخت اس نور کی تعظیم نہ کرے تو پھر ظاہر ہے وہ خود سمجھدار ہے کہ کیا ہو۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں سحری کا موقع ہے، اور کیا خوبصورت، کیا حسین تذکرہ پاک ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے حسینوں کے حسین کا تذکرہ پاک ہے تو حسین تذکرہ پاک تو ہوگا ناظرین، جناب عبداللہ علیہ السلام۔ اور اب پیر صاحب آپ کی جانب، جناب عبداللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی جو بے مثلیت ہے، اور پھر جو آپ کے نام کی بے مثلیت ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ایک اضافت کر دیجئے
کہ آپ کی والدہ محترمہ کی نام کی بھی جو بے مثلیت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بیان فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری خوش قسمتی کہ اگلا سوال بھی بالکل میرے اس جملے سے ریلیٹڈ آ گیا جس جملے پر میرا پچھلی نشست میں یا پچھلے چنگ میں اختتام ہوا تھا۔ وہ بات چل رہی تھی کہ نبی پاک کے والد گرامی کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن مجید میں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ۔ تو اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ حضور کے والد گرامی کی قسم اٹھائی گئی تو اس سے یہ بات تو بنیادی طور پر ثابت ہو گئی کہ قسم ہمیشہ اس چیز کی اٹھائی جاتی ہے جو میچ لیس ہوتی ہے، جس کا مثال نہیں ہوتی، جس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے حضور کے والد گرامی کی قسم اٹھا کے یہ رستہ تو خود متعین کر دیا کہ نبی پاک کی ذات تو بے مثال ہے ہی ہے، اللہ نے حضور کے والد کو بھی ہر حوالے سے بے مثال بنا، بے مثل و بے مثال بنا، کوئی شبہ نہ رہا، کوئی ریب نہ رہا۔ اب بات چونکہ خاص طور پہ ہم نے ولادت پر مرتکز کی ہے تو اس حوالے سے ذرا بے مثلیتوں کا ذکر کروں۔ کائنات میں اصول ہے کہ کسی بچے کا ذکر اس کی ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ واہ، یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے۔ وہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچی ہے یا بچہ ہے۔ واہ، کس یہ تو نقطے کی طرف آپ ممکن ہی جا رہے نہیں ہیں، ہے نا کہ اس سے پہلے اس کا ذکر شروع ہو جائے۔ تو جناب عبداللہ کی ولادت کی پہلی بے مثلیت یہ ہے کہ ابھی ہزاروں سال بعد میں جناب عبداللہ نے آنا تھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حوالے سے ان کے نام تک کی بات بتا دی۔ آئے ہائے، سبحان اللہ، سبحان۔ پھر جناب عبد المطلب پاک کے تذکرے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب پاک کثرت سے یہ فرماتے تھے کہ میرے جسم مبارک سے ایک نوری درخت نکلتا ہے، آئے ہائے، اور اس درخت کی شاخیں پوری کائنات کو گھیر لیتی ہیں، سبحان اللہ، اور اس درخت سے شرق و غرب منور ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ ایسا درخت ہے کہ جس کی نورانیت کے سامنے سورج بھی کوئی حیثیت نہیں سبحان رکھتا۔ اللہ۔ تو فرماتے ہیں یہ اکثر مجھے یہ منظر دکھایا جاتا تو میں ایک مشہور جاننے والا جو اس علم کا تھا اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے، اور میں اس بات سے ہیبت زدہ بھی ہو جاتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، بلکہ آپ نے کئی دفعہ اس کا ذکر جناب ابو طالب پاک سے بھی فرمایا کہ بیٹا اس طرح میرے ساتھ ہوتا ہے اور یہ چیز ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں اس علم کے جاننے والے کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ یہ کوئی نوری درخت مجھ سے نکلتا ہے اور وہ پوری دنیا پہ چھا جاتا ہے اور اس کا نور جو ہے وہ سورج کو ماند کر دیتا ہے۔ تو اس جاننے والے نے، اس علم کو سمجھنے والے نے کہا، اے قریشی سردار، تو بھی سچا ہے، تیرا خواب بھی سچا ہے، اللہ اکبر، تیرا یہ نظریہ بھی سچا ہے، تیری فکر بھی سچی ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا اے قریشی سردار، تو اس نور کا مرکز ہے جو تیرے بیٹے کے ذریعے آگے دنیا میں پھیلے گا، جس نے ساری کائنات کو منور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ابھی جناب عبداللہ پاک کی شادی بھی نہیں ہوئی آئے ہائے، اور یہ تذکرے پہلے شروع ہو گئے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ گیا جناب عبد المطلب، تو راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہو گئی۔ تو اس راہب نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ تو میں نے کہا میں قریشی ہوں، میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے وجود کو ذرا دھیان سے دیکھ لوں۔ تو آپ نے فرمایا جو میرا ستر ہے وہ نہیں تو دیکھ سکتا، اس کے علاوہ جو تو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے۔ تو وہ حضرت کے وجود مبارک کی زیارت کرتا رہا، ہاتھوں تک پہنچا، چہرہ مبارک دیکھا، باقی جو ستر کے علاوہ اجزاء تھے وہ حضرت کے ہاتھوں کو چومنے لگا وجود کی زیارت کر کے۔ آپ نے اس سے پوچھا بھی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ کے ایک ہاتھ میں دنیا ہے، ایک ہاتھ میں اللہ نے دین رکھا ہوا ہے، رب نے دونوں چیزیں آپ کو عطا فرما دی ہیں، اور آپ کے اجداد میں کوئی عبد مناف آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ہماری آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی جو دین کا بھی بادشاہ ہوگا، دنیا کا بھی بادشاہ ہوگا، ٹوٹل بادشاہی جس کے قدموں میں پڑی ہوگی، وہ دو منافوں کی اولاد میں سے آئے۔ سبحان اللہ۔ مناف کا معنی ویسے بھی نیکی کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے کسی بیٹے کی شادی اس مناف کے گھر میں کریں جو بنو زہرہ سے۔ اچھا، تو ایک یہ وجہ بن رہی ہے۔ ہاں، ایک عبد مناف حضور کے جد امجد ہے اور ایک عبد مناف جناب آمنہ کے جد امجد ہے۔ نکاح مبارک پہ ہم آگے جا کے بات کریں۔ یہ دونوں منافوں کی بات اس راہب نے حضرت عبداللہ کی شادی سے پہلے کر دی تھی۔ یہ تذکرے بہت پہلے ہو گئے،
جناب عبد المطلب کا اس کے بعد سلسلہ جاری رہا۔ ولادت کی بے مثلیت پر ہم چونکہ رکنا چاہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں جانا چاہتے، ورنہ تو بہت سے واقعات ہیں جن میں ولادت کا تذکرہ اور آپ کی پھر شادی کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ ولادت کی بے مثلیت دوسری دیکھیں کہ بندہ جوں بڑا ہوتا ہے نا جی، اس کی شہرت تب پھیلتی ہے۔ ٹھیک ہے، کئی بچے ایسے ہیں وہ بیچارے جوان ہو جاتے ہیں تو ساتھ والے گاؤں میں ان کا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن حضور کے والد گرامی کی بے مثلیت یہ دیکھیں، جس رات جناب عبداللہ تشریف لائے ہیں، شام والوں کو پتہ نہیں کیسی ان کی سیرت ہے، شروع سے دشمنی رہی ہے اس نور کے ساتھ، تو شام میں جو آسمانی کتابوں کے علماء تھے حاسدین، انہیں پتہ چل گیا کہ وہ شخصیت دنیا میں آ گئی ہے جس سے اللہ کے نبی کے نور نے ظاہر ہونا۔ اللہ اکبر۔ اور ان حاسدین نے وہاں پر اکٹھ کیا۔ ان کے ہاں ایک جبہ تھا جناب یحییٰ علیہ السلام کا، اور اس پر کچھ خون کے داغ لگے ہوئے تھے، اور ان کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ جب آخری نبی کا بابا دنیا میں آئے گا تو اس خون کے دھبوں میں سے تازہ خون رسنا شروع ہو جائے۔ اچھا، تو یہ حضرت عبداللہ کی کرامات گن لیں، ولادت کی بے مثلیت دیکھ لیں۔ آپ مکہ میں پیدا ہو رہے ہیں، شام میں پڑے ہوئے جبے کو پتہ چل گیا ہے کہ محمد کا بابا آ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ پتہ اس لیے بھی چل گیا کہ پھر نور محمد بھی تو چمک کر شام میں ظاہر ہونا تھا۔ کوئی شک سبحان اللہ۔ تو نور کا تو پتہ نہیں کہاں جائے گا، حضور کے بابا کی بھی ولادت کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں وہ خون مبارک تازہ ہوا۔ تو وہ جو حاسدین علماء تھے، ایک تو تھے نا معتقدین علماء، پہلوں میں بھی دو قسم کے گروہ، ایک حاسدین کا گروہ تھا، ایک تو امید کرتے تھے کہ کب حضور آئیں اور کب حضور کا پتہ چلے۔ حاسدین علماء نے باقاعدہ میٹنگ کی کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اس نور کو آگے پھیلنے سے روکا جائے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ کے بچپن میں سازش کی کہ آئے اور آ کے جناب عبداللہ پاک کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی، اس دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس نور کی حفاظت کرنی تھی، اسے وہ حفاظت کرے، اس کو کون بجھا سکتا ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ ابھی حضرت عبداللہ بچپن میں تھے تو کہیں کعبہ شریف کی زیارت کر کے باہر نکلے تو دوسری دفعہ ان حاسدین علماء نے کوئی 70 بندہ منتخب کیا ہوا تھا کہ ہم فقیروں کے بھیس میں جاتے ہیں کعبے کے پاس، وہاں درویشی کرتے ہیں اور جناب عبداللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ تو وہ جب جناب عبداللہ کعبے سے باہر نکلے اپنے گھر کی طرف یا اپنی جو ہے باپ دادا کے باغ ہوں گے ان کی طرف، تو راستے میں وہ 70 کے 70 جو فقیروں کے روب میں خنجری اور ظالم لوگ آئے ہوئے تھے، وہ آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب آمنہ کے والد ماجد جناب وہب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت شکار کو نکل رہا تھا، میں نے دیکھا ایک پیارا بچہ ہے اور یہ ظالم لوگ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم قریشیوں میں یہ روایت تھی کہ ہم کسی کو اکیلا نہیں نقصان پہنچنے دیتے تھے، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آؤ اس بچے کو بچائیں، اس کی حفاظت کریں۔ فرماتے ہیں جو ہی میں نے ارادہ کیا، بھی پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا تھا کہ آسمان سے ایک خاص قسم کی مخلوق ہتھیاروں کے سمیت ظاہر ہوئی اور جناب عبداللہ کے آس پاس اس نے حفاظت کی اور ان کو تباہ و برباد کر کے۔ ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اب چونکہ ظاہر ایک سوال میں چاہتا ہوں وہ آپ کی طرف بھی آ جائے اور ساتھ ساتھ اس پہ بھی آپ کلام فرمائیں کہ بچپن کے حوالے سے مزید آپ کے واقعات، کرامات یا جو آپ کی فضیلتیں ظاہر ہوئیں بچپن میں، لیکن ساتھ ساتھ جو ناموں کی بے مثلیت ہے اس پر آپ بھی ذرا سا کلام فرمائیں۔ جی، ناموں کی بے مثلیت کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کو اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ، جی، اور آقا کریم علیہ السلام کو اپنے والد محترم کا یہ نام اتنا پسند کہ اپنے بیٹے ایک کا نام بھی عبداللہ رکھ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ اپنے ابا جی کا نام گھر میں گونجتا رہے۔ سبحان، اچھا اس سے پہلے شاید کوئی یہ نام تھا بھی نہیں؟ جی، آپ کے نام سے پہلے نہیں اس طرح ذکر ملتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ صورتحال دیکھیں کہ آپ نے ابا جی کے نام پہ بیٹے کا نام رکھ کے کہ میں جب بھی بیٹے کو پکاروں گا ابا جی کا نام پکارا جائے گا۔ اس سے بڑھ کے آقا کریم علیہ السلام والد گرامی قدر سے کس قدر محبت کر سکتے ہیں۔ اور سیم یہی چیز آپ دیکھیے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام، آپ کی کنیت بھی تو ابو عبداللہ ہے۔ ہاں جناب، وہی جو اپنی والدہ محترمہ سے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے اور اپنے بھائی سے جو پیار کیا ہے وہی آگے منتقل کیا، اور امام علی مقام نے اپنے ایک لختے جگر کا یہی نام رکھ دیا۔ علی علی ویسے تو نام رکھے تھے لیکن ایک بیٹے کا جو عرفی نام تھا
وہ علی کے ساتھ ساتھ آپ نے عبداللہ بھی رکھا اور اسی نام کے ساتھ کنیت آپ نے اختیار کی ابو عبداللہ. سبحان تو اللہ. یہ ہیں نسبتیں. سبحان. تو ہمارے جتنے بھی نام ہیں، اور پھر دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کے ایک اور فرزند ارجمند ہوئے، ان کا نام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ابراہیم رکھا آپ نے. اللہ. تو یہ اپنے آباء و اجداد پہ. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ باپوں کے نام سے شرم کریں وہ جن کے باپوں کا کردار تاریک ہو، اور جن کے آباء قابل فخر ہوں، تو پھر نیک اولاد تو ہر وقت ان کے نام کی مالا جپتی رہتی. بے شک ایسا ہی ہے. اور یہی جواب جو ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا اپنے وصال کے وقت، تو پوچھا تھا کہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، انہوں نے کہا نحن نعبد الہک و الہ آبائک. آبائے کا، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے باپ، آپ کے دادا، ان کے الہ جو رب کائنات ہے، آپ کے چچا کے ان کے باپ جو کس قدر ہے کہ نسبت ان انبیاء نے سکھا دی کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے. جیسے ہمارے لیے اپنے ابا جی قابل احترام ہے، ویسے دوسری نسل سے آنے والے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اسی لیے ہم ایک نسبت کو پکڑ کے دوسری کو چھوڑ نہیں دیتے، یہ دونوں کو رکھنا چاہیے. نحن نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. تو اس لیے یہ چیز ہے نسبت کی، اور یہی ہمیں اختیار کرتے رہنا چاہیے. آگے چلتے ہیں آپ کے بچپن کی طرف. تو آپ کے بچپن کے معاملات الحمدللہ جب خود صاحب معجزات جن کے سلب میں جلوہ گر ہوں تو ان سے کرامات کا ظہور نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. اللہ اللہ. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ابھی پہلی عمر تھی تو کوہ صبیر پہ چڑھ گیا. جب میں کوہ صبیر پہ چڑھا تو وہاں میں نے دیکھا میری پشت سے یکا یک دو نور نکلے. ایک نور مشرق تک گیا اور ایک نور مغرب تک گیا. سبحان اللہ. اور پھر دونوں نور جمع ہوئے اوپر جا کر اور یوں پھیل گئے جس طرح بادل پھیلتا ہے. اللہ. انہوں نے روشنی پھیلانی شروع کی اور آسمان دنیا وہاں سے ایک رستہ نمودار ہوا. یہ نور دونوں وہاں گئے اور وہاں سے پھر واپس زمین پہ آئے اور دنیا کو روشن و منور کرتے ہوئے واپس میری صلب کے اندر آ کر دوبارہ جمع ہو. سبحان اللہ. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ تمہاری صلب کے اندر وہ ہستی جلوہ گر ہے جس کے آنے کی برکت سے پوری دنیا کے اندر روشنی اور رانائی پھیل. کیا بات. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام آپ کے والد محترم بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ گزرے لات اور عزا کے پاس سے. جب وہاں سے گزرے تو ان بتوں کے اندر سے یوں آوازیں آنے لگ گئی جس طرح بلیوں کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں. وہ اس طرح آوازیں آئیں اور ان سے یہ آواز نکل رہی ہے ایھا المستودع لظہر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نور کے کسٹوڈین، آپ کے نور کے امین، آپ یہاں سے گزر رہے ہو. آپ کے پاس وہ نور ہے جس کے آنے والے وقت میں جس کے ہاتھوں سے ہماری ہلاکت اور بربادی ہوگی. اسی وقت کانپنا شروع ہو گئے. اسی وقت وہ تھر تھرانے لگ گئے اور چیخنے چلانے لگ گئے. اس کا مطلب ہے کہ نور اندر ہو تو باہر بھی ظہور ہوتا ہے. تو ہم یہ کیسے نہ کہیں کہ آقا کریم علیہ السلام آج بھی جہاں جلوہ گر ہیں آپ کے انوار و تجلیات اسی طرح پھیل رہے ہیں. اگر بت ہو کے جان جاتے ہیں، ادھر کوئی انسان ہو کے نہ جانے تو خود سوچ تیرے سے برا ہے کہ تو بت سے برا ہے. وہ بے جان ہو کے حضور علیہ السلام جان گئے ہیں. تو حضرت سیدنا عبداللہ علیہ السلام آپ کے جو بچپن کے معاملات ہیں ان کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے والد گرامی قدر نے ہی شروع سے آپ کی حفاظت کا سلسلہ شروع فرما دیا. آپ کو باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا. اچھا. اس کی وجہ کہ آپ کے رخسار مبارک سے نور نکلتا تھا جس سے دیواریں بھی چمک جایا کرتی تھی بالکل ارلی ایج کے اندر. تو یہ صورتحال تھی جس کی وجہ سے آپ کے بھی تو ذہن میں یہ تھا نا، پہلے آپ کو بھی ساری باتیں مل چکی تھی کہ نور مصطفیٰ کی تشریف آوری کا وقت ہے. تو اسی لیے اس کی حفاظت کرنا تو یہ امانت جو ہوتی ہے امین پہ لازم ہے کہ ہر حال میں اس کی حفاظت کرے اور آپ اس کی حفاظت کرتے رہے. اور نور مصطفیٰ کو میں یہ کہنا چاہوں گا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اماں آمینہ تک ہر نبی نے، جس نبی کے صلب سے آئے آدم علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم اسماعیل اور غیر نبی جن جن کے صلبوں سے آئے، سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے اس نور کی مکمل حفاظت کی ہے اور حفاظت کرتے ہوئے ہم دنیا تک ان کو پہنچا. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عبداللہ علیہ السلام تک ہر شخصیت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسٹوڈین رہی. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کے دادا بھی کسٹوڈین رہے، بلکہ یوں کہیں کہ زمین اور آسمان اور تمام فرشتے بھی کسٹوڈین رہے. جی میں ایک اشارہ دے کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا.
آپ کے جو آباء و اجداد میں سے عظیم ترین نام آپ کے پردادا حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. تو حضرت ہاشم جو ایک دفعہ تجارت کے لیے گئے شام کی طرف, تو وہاں پر جو بادشاہ وقت تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ ہیں جن کے صلب کے اندر نور مصطفیٰ موجود ہے. انہوں نے کوشش کی, خود بلایا, کہنے لگے یہ بات ہماری آڈینس کو سننی چاہیے, خصوصاً نوجوان نسل کو. انہوں نے بلا کے ان کی دعوت کی, اہتمام کیا, انتظام کیا, اور آخر میں اپنا مدعا پیش کیا کہ میں اپنی صاحبزادی کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت ہاشم کہنے لگے, اور یہ حضرت عبد المطلب سے بھی واقعہ ہوا, حضرت ہاشم کہنے لگے کہ نہیں, میں تاجر بھی ہوں, کمائی بھی کرتا ہوں, سب کچھ ہے, لیکن یہ حق میرے والد محترم. اللہ. اور یہی بات جناب عبداللہ کے ساتھ بھی تو ہوئی تھی علیہ السلام, وہ جو یہودی پیچھے پڑ گئی تھی عورت, جو کہتے ہیں کہ تجھ میں ہے ہمت تو دین سے بغاوت کر لو, ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں وہیں شادی کر. کیا بات, ماں باپ کو کیا سمجھاتا ہے, دین نے کیا سمجھا. اچھا جی, اب بات یہ ہے, ذرا پروفیسر صاحب اپنے ایک خوبصورت اور لطیف انداز میں جناب عبداللہ علیہ السلام کا جو حسن مبارک ہے, کہ آپ کو جو ہے وہ اپنا چاند کہا جاتا تھا, جناب فرمائیے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا, آہا, تیرے نام پہ حسن پہ نہیں, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, تیرے نام پہ تو جان اور حسن کی تو کیفیت کیا ہوگی. اللہ اللہ اللہ. نور محمدی اللہ صاحب الصلوات و تسلیم جب سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں آیا, تو اس نور نے پورے حجاز میں ایک دھوم مچا دی. اللہ. علماء لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں تو یہ کیفیت تھی کہ جس گلی سے آپ نے گزرنا ہوتا تھا, وہاں پاک دامن باحیا جوان عورتیں پردوں کی آڑ میں اس لیے کھڑی ہو جاتی تھیں کہ ہماری نظر حسن پر پڑ جائے, اللہ, اس حسن کا ہم نظارہ کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد ماجد کو عطا کیا ہے. اور پھر مر الخصامیہ ایک شخص ہے, اس کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ, وہ آپ کا راستہ روکتی ہے اور کیا کہتی ہے, عبداللہ تیرے لیے تیرے باپ کو 100 اونٹ ذبح کرنے پڑے تھے, وہ 100 اونٹ تمہارے گھر میں آ سکتے ہیں اگر میری ایک آرزو پوری کر دو. اب حضرت عبداللہ جو حسن کے پیکر ہیں, اللہ اکبر, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کا تو ہم ابھی ام عائشہ کے ذکر میں بار بار پہنچا چکے. آپ نے جب یہ بات سنی تو اس عورت کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ ام الحرام فما تدونہ, کہ اے عورت تو مجھے حرام کی دعوت دے رہی. اللہ. ام الحرام فالممات دونہ, حرام میں پڑھنے سے تو مر جانا بہتر ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ حضرت عبداللہ جوانی میں اپنے حسن پر شیدا ہونے والوں کو فرما رہے ہیں کہ ام الحرام فالممات دونہ والحل لأحل فاستبینہ. میں تو وہ ہوں, حرام تو حرام, جب حلال بھی آتا ہے تو میں تو اس حلال کو بھی خوب چھان بین کرنے کے بعد استعمال میں لاتا ہوں. اللہ, پاکیزگی کا عالم, پاکیزگی کا عالم. اللہ اکبر. کیا خوبصورت. جب حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ یہ جو نام تم رکھ رہے ہو یہ تو پہلے کسی نے رکھا ہی نہیں, تو ان کو, کیونکہ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے, یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, کیا شہرت ہوگی. تو آپ اس عورت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے حرام کی دعوت دیتی ہو, اس سے تو مر جانا بہتر ہے. میں تو وہ ہوں کہ حلال کو بھی چھان بین کے بعد لیتا ہوں. فَكَيْفَ إِلَى الْأَمْرِ الَّذِي تَبْغِينَ, وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جو تیری آرزو ہے. الکریم یحمی ارضہ ودینہ, جو کریم انسان ہوتا ہے وہ اپنے دین کی اور اپنی عزت کی محافظت کرتا ہے, وہ اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. پھر علماء کہتے ہیں کہ جب یہ نور حضرت عبداللہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی طرف منتقل ہو گیا تو کتنی عورتیں تو بے ہوش ہو گئیں. کئی عورتوں کی علماء نے لکھا ہے کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. یہ حسن کی کیفیت تھی حضرت عبداللہ کی. اور اس کے بعد جب آپ گزرتے تھے,
جب وہ نور محمدی سیدہ آمنہ کے پاس آ گیا، وہ عورتیں سامنے آتی بے التفاتی سے پھر جاتی۔ ایک دن آپ نے روک کر پوچھا کہ کیا بات ہے، پہلے تم یہ بات کہا کرتی تھیں، آج تمہاری یہ حالت ہے؟ تو آپ جواب دیتے، عبداللہ جس نور کو لینے کے لیے، جس حسن کو دامن میں لینے کے لیے ہم تڑپتی تھیں، وہ تو آمنہ کے حصے میں ٹھیک۔ ناظرین کرام، آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں۔ 18واں روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ وقت بہت تیزی سے نکل گیا صاحب، بہت تیزی سے رمضان ہمارے درمیان سے جدا ہو گیا۔ انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور ذکر پاک ہے حضرت عبداللہ علیہ السلام یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا۔ پیر صاحب موجود ہیں۔ پیر صاحب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو ابن الذبیحین فرمایا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابنیت کے حوالے سے 2 جملے فرمائے ہیں، فخریہ انداز میں اور تعارفی انداز میں۔ ایک تو حضور نے اس حنین کے موقع پر فرمایا تھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا فخر یہ ہے، میرا نسب یہ ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا، یعنی یہاں بھی نسب پہ فخر ہے۔ سبحان اللہ۔ عبد المطلب کا بیٹا ہونا بھی بہت بڑی بات ہے، اور وہ میں اشارہ کر رہا تھا، حضرت باز فرما رہے تھے حضرت عبد المطلب کے حوالے سے اور کعبے پر وہ حملے کے حوالے سے، تو صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کعبے پر بعد میں بھی حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن ابابیل پھر نہیں آئے۔ کیا بات ہے، بعد میں بھی حملے ہوتے رہے ہیں اسی کعبے پر، اور وہ گرایا بھی جاتا رہا، لیکن ابابیل نہیں آئے۔ عبد المطلب کی باری آئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل کا آنا صرف کعبے کی وجہ سے نہیں تھا، محمد کے دادے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ یہ کرامات عبد المطلب میں تھا۔ وہ ابابیل عزت عبد المطلب کو سامنے رکھنے کے لیے اور دکھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ابن ذبیحین۔ دوسرا حضور نے کہا کہ میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبی ظاہری بات ہے، معروف ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسری ذبی والی خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابیاں دے اور یہ زمزم والا معاملہ بھی اعلیٰ ہو جائے تو میں ایک بیٹے کی قربانی کروں گا۔ تو جب جوان ہو گئے سارے بچے تو آپ نے یہ ارادہ فرمایا منت پوری کرنے کا، تو قرہ نکالا گیا کہ کس کے نام پہ نکلتا ہے، تو وہ قرہ جناب عبداللہ کے نام پہ نکلا ہے۔ اب جناب عبداللہ بہت قیمتی بھی تھے، بیٹے بھی تھے، لیکن باپ بھی تیار تھا، بیٹا بھی تیار تھا، لیکن اللہ نے اس نور کو بچانا تھا۔ تو پھر سارے لوگ اکٹھے ہو کے عبد المطلب کی بارگاہ میں آ گئے کہ کسی طریقے سے بچنا چاہیے۔ کہا میں تو تیار ہوں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ کسی اس علم کو جاننے والے کے پاس جاتے ہیں، تو جس کے پاس گئے تو اس نے جا کے مشورہ دیا کہ اگر جانا چاہتے ہو تو طریقہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں دیت کیا ہے ایک بندے کی؟ تو انہوں نے کہا جی 10 اونٹ۔ اس نے کہا جاؤ 10 اونٹ ایک طرف رکھو، جناب عبداللہ پاک کا نام ایک طرف رکھو، تو اگر قرہ عبداللہ پاک کے نام آئے تو آئندہ بڑھاتے جاؤ 10 اونٹ، جہاں تک جا کر نام عبداللہ کے علاوہ قرہ آئے گا وہ تمہاری اس حوالے سے بدلہ ہو جائے گا، رب کی بارگاہ میں قربان کر دینا۔ تو وہ جب نکالا گیا تو 10 پھر 20 پھر 30 پھر 40 10 بڑھتے گئے، حتیٰ کہ جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو پھر قرہ جناب عبداللہ کے علاوہ آیا۔ پھر عبد المطلب کا ایمان دیکھے، کہا ایک دفعہ نہیں کریں گے، 3 دفعہ کرواؤں قرہ، تاکہ یہ بات یقینی ہو جائے۔ تو 100 اونٹ جناب عبد المطلب نے ذبح فرمائے اور اعلان کیا کہ اپنے غیر چرند پرند جو مرضی ہے اس سے کھا لے جائے، یہ آنے والے نور کے بابا کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ذبیحین کا مطلب یہ ہے کہ میں اس نسب کا بندہ ہوں جن کے صدقے کائنات نے کھایا، عرب نے کھایا، عجم نے کھایا ہے۔ ہم کھلانے والے ہیں، ہم کھانے والے
نہیں، یعنی جن کی آمد سے پہلے جن کے بابا کا صدقہ اس طرح سے بٹے، اور یہ عجیب ان کی آمد کے بعد کائنات کو صدقہ کیسے عجیب بٹے؟ حسن دیکھیں دونوں ذبیحوں کی، اس ذبیح اسماعیل کی سنت کو بھی اللہ نے ہمیشہ کے لیے رکھ دیا قربانی کی صورت میں، اور یہ 100 اونٹ کو بھی اسلام میں دیت بنا دیا گیا سبحان اللہ، ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ، انسان کی اتنی بڑی قدر پیدا کرنے والے ہستی کا نام جناب عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آتے ہیں ذرا نکاح پاک کے حوالے سے کہ جناب عبداللہ علیہ السلام اور جناب آمنہ سلام اللہ علیہ، جی یہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کے اندر جو ارشاد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارے جوڑے ہم نے بنائے ہیں، تو یہاں جو جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ کائنات کا عظیم ترین جوڑا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام اور اماں آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں۔ تو ہوا یہ تھا کہ اس وقت بہت سی نوجوان لڑکیاں چاہتی تھیں کہ ہماری شادی حضرت سیدنا عبداللہ سے ہو جائے، اور امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، اور امام ابو سعد الخرقوشی رحمۃ اللہ علیہ نے شرف المصطفیٰ کے اندر لکھا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا نا کہ آپ کا عقد مبارک حضرت اماں آمنہ سے ہو گیا ہے تو غم کیا، لڑکیوں نے اتنا غم کیا، بیمار پڑ گئیں۔ ان بیماروں میں سے امام ابو سعد الخرقوشی کہتے ہیں اور ابو نعیم کہ ان بیماروں میں سے 200 خواتین فرط غم کے ساتھ انتقال کر گئے۔ اللہ، 200 خواتین۔ اس سے یہ دیکھیے کہ اپنی جوانی کو کیسے انہوں نے محفوظ رکھا ہوا تھا، کتنی دنیا چاہتی تھی، اور یہاں تک آیا طریق خمیس کے اندر بھی کہ عورتیں جاتی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ فلاں امیر ہے ادھر شادی کر لیں، فلاں امیر، تو جس طرح زنانیں مصر کرتی تھی نا سمجھانے یوسف علیہ السلام کو جاتی ہیں اور پھر اپنا بھی ساتھ میں رکھ دیتی، تو ادھر بھی ایسا ہوتا کہ عورتیں آتی ہیں آپ کو سمجھانے لیکن ساتھ ہی اپنا بھی کر دیتی کہ ادھر نہیں تو پھر ہم تو ہیں، لیکن آپ سب کو ایک ہی جواب دیتے تھے کہ یہ حق میرے والد محترم کا ہے، وہ جہاں مناسب سمجھے گے وہاں میری شادی فرمائیں گے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا حضرت عبد المطلب علیہ السلام سے کہ ابا جان میں جہاں قدم رکھتا ہوں وہاں قدم بعد میں رکھتا ہوں، سبزہ پہلے اگاتا ہے، سبحان اللہ، میں قدم اٹھا لیتا ہوں سبزہ ختم ہو جاتا ہے، میں خشک کسی ٹہنی کے نیچے کسی درخت کے نیچے جا کے بیٹھتا ہوں تو وہاں پر سبزہ ہو جاتا ہے، جب میں اٹھ کے آ جاتا ہوں تو پھر ختم ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے اسی وقت دیکھا تو سمجھا، فرمایا بیٹا آپ کو مبارک ہو، اس کا مطلب ہے کہ کائنات کو سر سبز و شاداب رکھنے کا جو اہتمام ہے اس کا وقت قریب آ گیا ہے، تو پھر آپ نے رشتہ ڈھونڈا، وہ رشتہ یعنی ربیع الاول کا مہینہ قریب آ گیا، یوں کہیے، سبحان اللہ جی۔ اور یہ شب جمعہ تھی، شب جمعہ تھی جب یہ معاملہ ہوا، حضرت سیدنا عبد المطلب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو رشتہ منتخب کیا، آمنہ اماں آمنہ وہ ہے کہ جنہوں نے ادھر بھی بات کی گئی، جب انہوں نے خاصگاری کی تو اماں آمنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا اپنے بابا جان سے کہ ابا جان میں رائے نہیں دیتی، جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہے، اور وہ ایک الگ سے رنگ ہے کہ کس رنگ میں انہوں نے آپ سے خاصگاری کی، اور پھر جب ان کو رخصت کروا کے شیب ابی طالب میں لایا گیا، یہاں پر رکھا گیا، اور یہ لطف اس لیے بھی دوبالا ہے چونکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 6 ازواج تھیں، ان میں سے ایک زوجہ جن کا نام تھا فاطمہ بنت عمر بن عائص، انہی سے حضرت عبداللہ کا تولد ہوا، اور انہی سے حضرت ابو طالب کا تولد ہوا، اور انہی سے حضرت زبیر کا ہوا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کو جو حضرت عبد المطلب نے جناب ابو طالب کے لیے پیش کیا تھا کہ آپ نے ان کی تربیت پرورش کرنی ہے، خیال رکھنا ان کا، تو اس میں وہ بھی نسبت تھی کہ باپ کی طرف سے بھی حقیقی رشتہ تھا اور ماں کی طرف سے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پروفیسر صاحب آخر میں ایک تو آپ کا آخری سفر تجارت جناب عبداللہ علیہ السلام کا، اور جو میں نے ابتدا میں حوالہ دیا تھا سن 1978 میں جب آپ کا جسم مبارک مسجد نبوی کی ظاہر توسیع ہو رہی تھی تو وہ جس وقت نکال کے منتقل کیا گیا، آپ 79 میں حج پہ تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے زمیموں کے حوالے سے کچھ بتانا تھا لیکن مختصر وقت میں۔ سیدنا حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب اپنے ساتھ تجارت شام پر لے گئے، وہاں سے جب فارغ ہوئے، اب اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اس نے یہ جوڑی بنائی ہی اس لیے تھی کہ یہ اس موتی کو لائیں، کیونکہ آپ کے مثل حضور علیہ السلام کی مثل کوئی اور ہو نہیں سکتا، صحیح، باپ ایک ہو ماں ہو اور مثلیت نہ ہو تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہوا۔ تو آپ واپسی پر جب مدینہ منورہ پہنچے، وہاں حضرت عبد المطلب کا ایک سسرال بھی تھا، ایک تعلق تھا، تو آپ نے وہاں پر عبداللہ کو روکنے کا حکم دیا کہ جب کھجوروں کا موسم آ جائے تو تم کھجوروں کا سودا کرنے کے بعد آ جانا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا ان کی زندگی کا،
بیمار ہوئے اور وہیں آپ کو موت آئی اور وہاں آپ نے اللہ سے ملاقات کی، اور اس ملاقات پر، اس وصال پر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے جو درد انگیز ایک مرثیہ کہا، وہ زبان عرب کا ایک شاندار نمونہ ہے۔ اس کا ایک شعر میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ دعتہ المنایا دعوتاً فاجابہا، دعتہ المنایا دعوتاً فاجابہا وما ترکت فی الناس مثل ابن ہاشمی۔ کہتے ہیں میرے شوہر کو موت نے دعوت دی، آپ نے اس کو قبول کیا، اللہ کے ہاں چلے گئے، لیکن اس موت نے یہ کائنات پر ظلم کیا کہ اب ابن ہاشم جیسا دنیا میں کوئی نہ رہا۔ اور وہاں پر آپ کا وصال ہوا اور وہاں پر بنی جادہ میں آپ کو رکھا گیا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو جو مرتبہ مقام دے رہے ہیں، اتنے عرصے بعد 1978 میں جب مسجد نبوی کی توسیع ہوئی اور اس میں وہ احاطہ 14 صدیوں کے بعد، یہ لوگوں کے ذہن میں رہنی چاہیے بات۔ ہم وہاں دسمبر 78 میں پہنچے، یہ واقعہ پہلے ہو چکا تھا اور اس وقت کے اخبارات اس پر زمین میں شائع کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سلام اللہ علیہ کی جب قبر مبارک کھلی تو اس طرح آپ آرام فرما رہے تھے کہ کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور رخسار کی سرخی بھی واضح طور پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے والد کو یہ مرتبہ مقام دے رہے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ یہ کہنا اور ان کے لیے یہ تسلیم نہ کرنا ان کی حیات بعد الممات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے 1978 میں دنیا کو دکھا دیا کہ نبی تو کجا نبی سبحان اللہ۔ اچھا مختصراً ایک جملے میں بتا دیجیے، آپ فرما رہے تھے جب 79 میں زمین میں نکل رہے تھے، جی زمین میں شائع ہو رہے تھے اور لائبریری میں محفوظ سعودیہ میں، اور یہ آپ کا جو پردہ آپ کے جسم اتھر کا باہر نکلنا اور منتقلی کا، وہ پورا دکھا رہے تھے اور اس پر بہت اخبارات لکھ رہے تھے، مضامین شائع کر رہے تھے۔ چونکہ میں تو 78 میں پہنچا اور پھر 79 اور 80 2 سال ہم نے وہاں گزارے، تو بتایا یہی گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد ماجد کے جسم اطہر کو اس طرح رکھا گیا تھا زمین میں کہ رخساروں کی سرخی بھی، حسن بھی جھلک رہا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ جی، آپ تینوں اب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ میرا خیال ناظرین جو عقل کے پیمانے پہ دلیل مانگتے ہیں ان کے لیے شاید یہ دلیل کافی ہے، جو سمجھ لیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک جس جسم اطہر میں تھا، جو جسم اطہر آپ کے نور مبارک کا کسٹوڈین تھا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ مجموعہ کلام کی طرف چلیں گے اور جب اذان فجر ہو جائے گی کراچی کی تو میں لوٹ کے آؤں گا انشاءاللہ، اور لوٹ کے ناظرین آج آپ کے سامنے وہی کنٹینیوٹی ہے، آج قصہ وہیں سے آگے بڑھے گا۔ حدود کا تذکرہ ہے اور تخت بلقیس کا تذکرہ ہے کہ وہ جو تقریباً 80 گز جو ہے وہ اونچا اور 40 گز لمبا وہ جو تخت بلقیس تھا 2250 سے 25 کلومیٹر یمن سے فلسطین تک کیسے پہنچا، اور آخر میں جو ہیکل سلیمانی ہے بڑی اس کی ناظرین داستان ہے، سارا کام آج اسی پہ ہو رہا ہے۔ ہیکل سلیمانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس انداز سے مسجد اقصیٰ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قصص القرآن میں، اور آج کنٹینیوٹی ہے اسی سلسلے کی جس کا آغاز کل میں نے کیا تھا، یعنی کل بات ہو رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ایک چونٹی سے ظاہر ہے جو کچھ بھی آپ نے سنا، اور اس کے بعد چونٹی نے جو کچھ بھی ریئیکشن دیا، اور اس کے بعد حدود کا بلقیس کے پاس جانا، خط لے کر جانا، اور خط کے بارے میں جو کچھ بھی بلقیس نے کہا وہ تمام تر جواب لے کے آنا۔ اب وہاں سے بات کا آغاز ہم کرتے ہیں، اور یاد رہے ناظرین کہ آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہیکل سلیمانی کے بارے میں بھی بتاؤں،
کیونکہ یہ جو پوری دنیا کی جو سمجھ لیجیے سیاست ہے نا، جب تک آپ یروشلم کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یروشلم ہے کیا بیسکلی اور ہیکل سلیمانی کا معاملہ کیا ہے، اس وقت تک آپ کو دنیا کی پالیٹکس کی پلس سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہرحال آغاز کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ناظرین کہ جو ملکہ سبا ہے جس کو بلقیس کہتے ہیں، اس کا تخت شاہی تقریباً 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، یعنی اس کی جو لمبائی تھی وہ تقریباً 80 گز تھی اور 40 گز وہ چوڑا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ سونے چاندی وغیرہ سے، یعنی طرح طرح کے جواہرات اس میں تھے، طرح طرح کے موتی اس کے اندر تھے، یعنی انتہائی مہنگا ترین وہ تخت تھا جس کے اوپر بلقیس بیٹھا کرتی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدیے اور تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے، اور یہ بڑا لطیف واقعہ ہے ناظرین۔ چنانچہ آپ نے اپنے درباریوں سے یہ فرمایا کہ اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ سب موتی ہو کر میرے حضور حاضر ہو جائیں؟ تو ایک سرکش جن بولا کہ میں وہ تخت لا دوں گا قبل اس کے کہ آپ اجلاس برخاست کریں، اور میں اس پر قوت والا اور امانت دار ہوں۔ یہاں میں ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جو جن تھا جس نے یہ کہا تھا، اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اتنا لمبا چوڑا تھا کہ اس کی جو لمبان تھی، اس کی جو چوڑان تھی یا اس کی جو اونچائی تھی وہ ایک پہاڑ کے برابر تھی، انتہائی قداور، یعنی پہاڑ جتنا وہ اونچا تھا اور اتنا طاقتور تھا۔ اور اس نے جو امانت دار ہونے کی بات کی، اس کا یہ کام تھا کہ وہ کچھ چوری وغیرہ کر لیتا تھا، لہٰذا وہ ٹرسٹ وردی نہیں تھا۔ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ ناظرین کہ جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلدی میرے دربار میں یہ تخت آ جائے۔ یہ سن کر آپ کے وزیر آصف بن برخیہ، جو اسم اعظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا میں اسے آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی وہ یہ کہتا ہے۔ چنانچہ ناظرین حضرت آصف بن برخیہ نے روحانی طاقت سے بلقیس کے تخت کو ملک کے سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا۔ اب یہ ہوا کیا سنیے ذرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو یوں سمجھ لیجیے دربار سجتا تھا، اس کی ٹائمنگز ناظرین یہ تھی کہ وہ صبح سے لے کے دوپہر تک سجتا تھا، اور اس میں تمام لوگ آتے تھے، دربار میں لوگ حاضر ہوتے تھے، رائے آتی تھی، لوگ اپنے سوالات کرتے تھے، اپنے مسائل بتاتے تھے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو مسائل کا حل بھی دیتے تھے، کسی کو انصاف چاہیے ہوتا انصاف بھی فراہم کرتے، یعنی اس طرح سے دربار کی روٹین ہوتی جو صبح سجتا تھا اور دوپہر تک رہتا تھا۔ آصف بن برخیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب کا تھوڑا سا علم عطا کیا تھا، اور قیاس یہ کیا جاتا ہے روایتوں میں کہ زبور کا تھوڑا سا علم ان کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو آپ کی نشست ہوتی ہے، اس کے برخاست ہونے سے پہلے، یہ تو بہت دیر کی بات ہے، میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ لے کے آ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ یہ ناظرین کہ حضرت آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی طاقت سے بلقیس کے تخت کو ملک کے سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحے بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ اب ہوا کیا سنیے۔ جب بلقیس اپنے محل سے نکلتی ہے تو روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک تو اس کے ساتھ جو لشکر تھا اس میں تقریباً 312 لوگ تھے، جو اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ لشکر کے جو عمرہ تھے یا جو سپر کلاس لوگ تھے وہ 312 تھے۔ ان 312 لوگوں میں ہر ایک کے نیچے 12 ہزار لوگوں کا لشکر تھا جن کے ساتھ وہ چلی تھی، اور جس وقت وہ چلی تو اس نے اپنے محل کے، یعنی جو محل تھے، محل کے اندر بھی جو مختلف قسم کے کمرے تھے، تو سمجھ لیجئے 7 محلوں کے اندر اس نے اپنا تخت ڈیو ٹو سیکیورٹی رکھوا دیا تھا، کیونکہ وہ بہت قیمتی ترین تخت تھا۔ اب ذہن میں رہے کہ محل کے اندر نہیں بلکہ محل کے بھی 7 محلوں کے اندر وہ تخت رکھا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آصف بن برخیہ کو وہ علم عطا کیا کہ پلک جھپکنے سے پہلے آپ نے یمن سے اس تخت کو کھینچ کر بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے سامنے برآمد کر دیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین، میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ تقریباً 2250 سے، بہت توجہ رہے آپ، 2250 سے 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے یمن سے بیت المقدس تک کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کیا علم عطا کیا ناظرین کہ ایک تو وہ 7 محلات کے اندر تخت موجود تھا، تقریباً 80 گز لمبا، 40 گز وہ چوڑا تھا، اور کتنی خوبی کتنی طاقت اللہ نے اپنے بندے کو عطا کی کہ وہ ہواؤں میں سے نہیں آیا،
یعنی یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زمین کے اندر سے آیا، تو وہ ہواؤں میں سے نہیں آیا۔ اب جب ہواؤں میں سے نہیں آیا تو پہلے وہ زمین میں گیا، جب وہ زمین میں گیا تو زمین ہی زمین سے تہ سے نکلتا ہوا لمحے بھر کے اندر، یعنی پلک جھپکتے ہی 2250 سے 2500 کلومیٹر طے کر کے یمن سے بیت المقدس پہنچا اور سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے ساتھ ہی نمودار ہو گیا۔ تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ناظرین جو وفات ہے، یعنی جو آپ نے پردہ فرمایا ہے، وہ بھی بڑی بے مثل وفات ہے۔ آئیے ذرا اس بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں۔ ملک شام میں جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑ دیا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ یعنی آج یہ جو آپ شہر دیکھ رہے ہیں بیت المقدس کا، ایکچولی اس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، لیکن یہی خیمہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ مگر ناظرین ہوا یہ کہ عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ اس وقت چونکہ ظاہر ہے کوئی باقاعدہ عمارت نہیں تھی، کوئی معبد خانہ نہیں تھا، تو ایک خیمہ اجتماع تھا۔ اس خیمہ اجتماع کے اندر تمام لوگ جمع ہوتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی وہاں پر ہوتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی وہیں پہ ہوتے تھے۔ جو تابوت سکینہ ہے وہ بھی وہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ بات بار بار پیدا ہوتی تھی کہ ہم محلات میں رہیں، گھروں میں رہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہیں، اور یہ جو تابوت ہے جس کے اندر تبرکات موجود ہیں یہ کیسے زمین کے اوپر پڑا رہے؟ تو آپ نے اسی سوچ کے تحت ایک معبد خانہ تعمیر کرنے کے لیے، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، اس کی ابتدا کی۔ آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بالکل قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تعمیر میں مصروف عمل رہیں، اور ان سب کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے، کیونکہ جن اس وقت علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہمیں سب معلوم ہے، وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ اور یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے۔ اچھا جی، اب ایک روایت آتی ہے کہ آپ محراب میں داخل ہو گئے، ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ نے ایک شیشے کا باکس بنوا لیا، ایک کیبنٹ ٹائپ کا بنوا لیا، جس کے اندر باہر سے سب کچھ نظر آتا تھا۔ آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ نے پردہ فرمایا۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے اس لیے باعث حیرت نہیں تھا، اور اس لیے باعث حیرت نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بار بار دیکھ چکے تھے کہ آپ کبھی ایک ماہ، کبھی دو ماہ بھی عبادت کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے۔ غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے مکمل طور پہ کھڑے رہے۔ اب آپ ذرا ویژولائز کیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا علم عطا کیا تھا کہ آپ کا پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن ہیکل سلیمانی کی چونکہ تعمیر ہونی تھی اور آپ نے یہ طے کر لیا تھا، لہٰذا آپ نے اللہ سے جو گزارش کی، اللہ نے اس گزارش کو پورا کر دیا۔ آپ لاٹھی کے ذریعے سے کھڑے ہوئے ہیں، آپ ذرا ویژولائز کیجئے ناظرین، اور جنوں کو کاموں پر لگایا ہوا ہے جو کہ ہیکل کی تعمیر میں مستقل لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے دیمکوں نے آپ کے اسے کو کھا لیا، اور اسے کے گر جانے کے بعد آپ کا جسم مبارک زمین پہ تشریف لے آیا۔ اس وقت ناظرین جنوں کی جماعت اور انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ان الفاظوں میں بیان کیا ہے کہ پھر جب ہم نے ان حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت یعنی دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، یہاں اللہ بتلا رہا ہے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ اب بات یہ ناظرین، میں یہاں پر 2-4 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی کام کی باتیں ہیں وہ۔ یہ جو ہیکل سلیمانی ہے بنیادی طور پر اس کی بڑی اہمیت ہے، اور میں جو تاریخ کے اسٹوڈنٹس ہیں جو انٹرنیشنل پولیٹکس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایکچولی پلس ہے کیا، جو آثار قیامت کو پڑھتے ہیں یا قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کو سمجھنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا علامات صغرا اور علامات کبرا کے درمیان یہ علماء کا کہنا ہے، اور میں نے تفاسیر میں بھی یہ بات پڑھی ہے کہ اب سوائے جنگوں کے یا ٹربلنس کے اور کچھ ہے نہیں،
اور یہ جو ہیکل سلیمانی کا معاملہ ہے ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ بخت نصر نے اس کو، یعنی جس وقت فلسطین کو مکمل طور پہ اس نے تاخت و تاراج کیا تھا، سب کچھ ختم کر دیا تھا، تو ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا اور یہیں سے تابوت سکینہ لے کر وہ چلا گیا تھا۔ اس کے بعد بہرحال پھر بعد میں جا کر وہ سائرس کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا، پھر اس کے بعد جا کر جو دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ اب وہاں پر جو جگہ ہے بیسیکلی وہ جو ہیکل سلیمانی کی جگہ ہے، وہاں پر مسجد اقصی موجود ہے۔ اچھا اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور یہ بالکل میرے سامنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گولڈن گنبد، وہ بیسیکلی اپنا ڈوم آف دا راک ہے، وہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ مسجد اقصی اس کے بالکل پیچھے، یعنی اگر میں یہاں بیٹھا ہوں یہاں سے دیکھ رہا ہوں تو وہ جو سنہری گنبد ہے وہ میرے سامنے ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ اور اگر آپ اس کے بائیں جانب سمجھیں، آپ بائیں جانب ایک دیوار ہے، وہ دیوار گریہ کہلاتی ہے۔ اگر وہ ویژولی آپ کو دکھا سکیں، وہ دیوار گریہ ناظرین وہ دیوار ہے جہاں پر اس وقت یہودی مذہب کے ماننے والے لوگ، ان کے لیے بہت متبرک ہے وہ، اور یہودی مذہب کے ماننے والے لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر روز دعائیں کرتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اسی دیوار سے دجال کا خروج ہوگا اور یہیں سے وہ نکلے گا۔ اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جس وقت وہ اٹھے گا، اٹھنے کے بعد اس سے پہلے ہم سارا کام کر چکے ہوں گے، کیونکہ ان کی دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تابوت سکینہ کی، جیسے میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا تھا، تلاش کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ وہ مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں، مسجد اقصی کو شہید کر کے یہیں پہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کا پلان ان کا پورا کمپلیٹ ہے۔ یہیں پہ وہ اگر تابوت سکینہ ان کو مل جاتا ہے اس کو رکھنا چاہتے ہیں۔ جس وقت دجال کا خروج ہوگا، دجال کو یہاں پر وہ بٹھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے برطانیہ کے اندر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نشست جہاں پر داؤد علیہ السلام بیٹھ کے فیصلہ کیا کرتے تھے، اس نشست کو لا کر وہ یہاں پر رکھیں گے۔ یعنی یہ ان کا پورا منصوبہ ہے تینوں مذاہب میں، چاہے اسلام ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو۔ یروشلم کی ناظرین اتنی اہمیت ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ بنیادی طور پہ یروشلم اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ قدیمی تہذیب کے اعتبار سے اور موجودہ دور کے اعتبار سے اور آنے والے وقت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیل آف سینچری یا جو کچھ بھی ہے، یہ اسی کڑی کا حصہ ہے کہ جس کی بنیاد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی صورت میں رکھی۔ ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مستقل محنتیں ہو رہی ہیں، اور یہی بنیادی طور پہ ڈیل آف سینچری میں طے پایا ہے کہ یروشلم مرکز بنے، یہیں پر ایک بار پھر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسجد اقصی کو شہید کیا جائے۔ یہاں پہ ناظرین اس سلسلے کو میں ختم کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر حاضر ہوں گا ایک نئے قصے کے ساتھ۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ انشاءاللہ شام 5 بجے آپ سے افطار کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔